بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سورہ اعراف کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں کن باتوں کا ذکر کیا، سورہ اعراف میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں، اس سورہ مبارکہ کے کیا مضامین ہیں، پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں سورہ اعراف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ جو ہے باقی سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 3325 کلمے اور 14010 جو ہے اس سورہ مبارکہ میں حروف ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، سماعت فرمائیں۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 46 یعنی 46 نمبر آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ جو آیت نمبر 46 میں جو ہے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کی پہلی 10 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ اعراف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کن باتوں کا ذکر فرمایا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی مضامین بیان فرمائے جو سماعت فرمائیں آپ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ دوبارہ جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس 8ویں سپارے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے انجام کو بیان کیا۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود، اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 جو ہے واقعات ذکر فرمائے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اور نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن بعورہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر
فرمایا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور واقعات ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس امت کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے، تاکہ لوگ ڈریں کہ سابقہ امتوں نے انبیاء علیہم السلام کی بات نہ مانی، ان کا کہنا نہ مانا، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ان کا انجام کتنا خراب ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، الوہیت کو تسلیم نہ کیا، بتوں کی پرستش کرتے رہے، ان کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ تو لہذا اس قوم کو ڈرانا مقصود ہے۔ تو لہذا یہ مختصر ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف میں جن باتوں کا ذکر ہوا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔